ویلنٹائن ڈے بولتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یوم العشق، یعنی عشق و مستی کا دن. دلی کے اندر ایک ہوٹل کا مینیجر جو الحمدللہ مسلمان ہے، وہ اپنی زبان سے یہ بیان دیتے ہیں کہ 14 فروری 2024 کو رات کے ٹائم میرے ہوٹل میں 150 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آئی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہنے سے سب سے پہلے آدھار کارڈ دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آدھار کارڈ لیتے ہیں. تو وہ مینیجر بیان کرتے ہیں کہ جب میں سب لوگوں کے آدھار کارڈ کا جیروکس لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان 150 لڑکے اور لڑکیوں میں 80 مسلمان بچیاں تھیں جنہوں نے پیسوں کے چکر میں غیر قوم کے بچوں کے پاس اپنے جسموں کو بیچا. تو اے ملت کے غیور مسلمانوں، تم اگر اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کرو گے، تم اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی اگر تعلیم نہیں دو گے تو یہی نتیجہ دیکھنے کو ملے گا. اس لیے امت سے ابرار عالم مصباحی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے، نبی مکرم سید الانبیاء کونین کے دلہا کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اپنے زندگی کے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرو. قسم خدا کی تم نے اگر ایسا کر لیا تو تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائے. کچھ رشتے محبت اس طرح نبھاؤ، کچھ قدم تم بڑھاؤ کچھ قدم ہم بڑھائیں. ملت کے غیور مسلمانوں، آج ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. سماج کے اندر کون ایسی برائی نہیں ہے جو ہم میں نہیں پائی جا رہی ہے. آج علماء کرام بیان کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 50% نوجوان ایسے بچے ہیں جو شراب کے بھٹی کو آباد کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، لوٹری کے ٹکٹ بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زنا کے بازار کو گرم کر رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں، برائیوں کے اڈوں میں جا کر کے حصہ لے رہے ہیں. اے ملت کے غیور مسلمانوں، کیا تم ذمہ دار نہیں ہو؟ نبی مکرم کی کیا یہ حدیث تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن ہر انسان سے ان کی ذمہ داریوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. ہر انسان کے اوپر کچھ رسپانسبلٹی ہے، ان کی رسپانسبلٹی کے تعلق سے اس انسان سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے رسول اللہ کے غلاموں، نبی مکرم کے پیارے پیارے امتیوں، تم نبی محترم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اپنے زندگی کے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرو. ایسا اگر کر لو گے تو تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب، تمہاری زندگی وہاں بھی کامیاب. آج الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، علماء کرام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیے، یقیناً بنائیے. اسی ہندوستان کے اندر ایک ایسا اسٹیٹ ہے، ایک ایسا صوبہ ہے جس کا نام کیرل ہے، جہاں الحمدللہ 99% لوگ تعلیم یافتہ ہے. ایک بچہ اگر MBBS کا کورس مکمل کرتا ہے، اس کا باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو کسی امام کو جا کر کے بلا کے نہیں لاتے گئے، کسی عالم دین کو دستک نہیں دیتے گئے، بلکہ وہ ڈاکٹر خود آگے بڑھ کر کے اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے گئے.
اگر کوئی انجینئر ہے تو ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ اس کی ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو کسی امام وقت کو نہیں بلا کے لاتے تھے، وہ آگے بڑھ کر کے فوراً اپنے ماں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مگر ہمارا سیمانچل کا حال عجیب و غریب ہے۔ یہاں کے 80% لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہے جتنا کہ دوسرے لوگوں کی خوشحالی کو دیکھ کے پریشان ہے۔ سید النقبہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شاہی رضا صاحب قبلہ اگر 4 ویلر پہ چل رہے ہیں یا بہترین بائک پہ چل رہے ہیں تو آپ کے دل میں خودخودی شروع ہو جاتی ہے کہ نقیب صاحب کے پاس رقم کہاں سے آتی ہے۔ محب گرامی حضرت حافظ و قاری آصف رضا نوری اگر بہترین اسکوٹی چلا رہے ہیں تو آپ کے دل میں خودخودی شروع ہو جاتی ہے، ان کے پاس رقوم کہاں سے آ رہی ہے۔ اے ملت کے غجور مسلمانوں، نبی مکرم کا تم نے کیا یہ فرمان نہیں سنا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، من آن عالما او متعلما بقلم منکسر او قرطاس کانما بنى الکعبہ 70 مرہ۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ابرار عالم مصباحی اپنی زبان نہیں بولا ہے، نہ اپنی باپ کی زبان بولا ہے، ارے رسول پاک کی زبان بولا ہے، اس لیے مچل کے بولو الحمدللہ۔ میرے مصطفیٰ سید الانبیاء کونین کے دولہا ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان کسی عالم دین یا طالب علم جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی مدد ایک چھوٹے موٹے قلم یا ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے سے کرتا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اتنی ہی نیکیاں عطا کی جاتی ہے جیسے کوئی انسان 70 مرتبہ کھانا کعبہ کو بنائے۔ اگر ایک مرتبہ کھانا کعبہ